استاد کلاس میں آیا اور آتے ہی اکرم سے پوچھا، چلو جلدی سے مجھے کوئی سے 5 پھلوں کے نام بتاؤ۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے فوراً جواب دیا، سر 2 سیب اور 3 مالٹے۔ کل صبح اخبار میں ایک آرٹیکل نظر سے گزرا، بیوی کو قابو میں رکھنے کے طریقے۔ قسم سے ترائی نکل گیا، اتنی خوشی ہوئی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ ڈالا۔ اس میں لکھا تھا، صبح کی سیر کریں، ہری سبزیاں اور سلاد زیادہ کھائیں، غصہ کم کریں، تلی ہوئی چیزوں اور میٹھے سے پرہیز کریں، ڈاکٹر سے اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب دوبارہ غور سے عنوان کو دیکھا تو دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا تھا، بی پی کو قابو میں رکھنے کے طریقے۔ بس بھائی آپ خوش رہیں، میں آج ہی اپنی آنکھیں چیک کروانے جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی امیر آدمی کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ کھانے میں نمک کچھ زیادہ ہو گیا، مگر ڈر کے مارے پوری شادی میں کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ صاحب بڑی شان سے ایک ایک ٹیبل پر جا رہے تھے اور فخریہ کہتے، او دب کے کھاؤ، اور میرا پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ جب وہ اپنے فیصل آبادی دوست کی میز پر پہنچے اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، او بھائی اور رج کے کھا، میرا پورا 20 لاکھ اس ولیمے پہ خرچ ہوا ہے، تو وہ فیصل آبادی دوست فوراً اٹھا، مبارکباد دی اور زور سے بولا، ਆਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਲਣ ਵਿੱਚ۔ ایک پروفیسر اپنے ملازم کو کچھ علمی باتیں بتاتے ہوئے کہنے لگا، ہم نے اپنے اعداد و شمار اربوں سے لیے ہیں، دنوں اور مہینوں کا حساب رومنوں سے، اور بینکاری نظام اطالویوں نے ہمیں دیا ہے۔ کیا تم مجھے کوئی اور ایسی مثال دے کے میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہو؟ ملازم یہ سن کر بہت متاثر ہوا، کچھ دیر خاموش رہنے اور سوچنے کے بعد بولا، مالک میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ ہم نے استری ساتھ والے رحمان صاحب کے گھر سے لی ہے اور جھاڑو ایک گھر چھوڑ کر مسز بیگ سے لی ہے۔ ایک صاحب چھٹی والے دن اپنے دوست کے گھر ملنے گئے۔ ان کے بڑے بیٹے نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اوپر سے زور زور سے شور سنائی دینے لگا۔ مہمان نے لڑکے سے پوچھا، او بیٹا یہ اوپر سے شور کیسا آ رہا ہے؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے اوپر امی منے کی پتلون فرش پر پٹک رہی ہیں۔ دوست نے حیرانی سے پوچھا، مگر بیٹا پتلون کو پٹکنے سے ایسی آواز تو پیدا نہیں ہوتی۔ لڑکے نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جی بہت ممکن ہے کہ منا بھی پتلون کے اندر ہی ہو۔ چوری کے ملزم نے عدالت میں جج صاحب کے سامنے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، جناب میں اس بڑی دنیا میں بالکل اکیلا ہوں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو مکان، اور نہ ہی کوئی روزگار، یہاں میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر جج صاحب نے ہمدردی سے کہا، واقعی تمہاری کہانی بہت دکھ بھری ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایسی جگہ بھیج دینا چاہیے جہاں تمہیں رہنے کے لیے جگہ ملے، 2 وقت کا کھانا ملے اور نئے دوست بنانے کا موقع بھی ملے، اور یہ سب کچھ تمہیں اپنے پیسے خرچ کیے بغیر سرکار کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ ملزم نے خوش ہو کر جلدی سے پوچھا، جناب وہ جگہ کہاں ہے؟ جج نے مسکراتے ہوئے بولا، ہمارے شہر کی سینٹرل جیل۔